بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، آدمی گناہ سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی خارجی گواہ یا خارجی شواہد اس کے پاس نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ گھر کے کمرے بند کرے گا، کھڑکیاں بند کرے گا۔ چور چوری کب کرتا ہے، قاتل قتل کب کرتا ہے، راشی رشوت کب لیتا ہے، اجرتی قاتل قتل کے پروگرام کب بناتا ہے، تو اس وقت گنہگار اس بات کو انشور کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ کوئی خارجی طاقت مجھے دیکھ نہ رہی ہو۔ اور جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی باہر کی طاقت بیوی کے روپ میں، پولیس کے روپ میں، انٹیلیجنس کے روپ میں، محلے والوں کے روپ میں، باپ کے روپ میں نہیں ہے، اور وہ اس بات کو اپنے امکان بھر میں پکا کر لیتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ کے راستے اس پہ آسان ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے ہر گنہگار کی کہ گناہ سے پہلے اس بات کا یقینی بناتا ہے کہ کوئی باہر سے دیکھنے والا خارجی گواہ نہ ہو۔ جب یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر وہ گناہوں کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ جس قسم کا ہو پھر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم تو اس لیے شیر ہو گئے تھے گناہوں پر کہ تمہیں یقین تھا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کریم اس بات کا توڑ کرتا ہے کہ جب وہ تمہیں یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والا خارج سے نہیں ہے، باہر سے نہیں ہے، گرد و پیش سے نہیں ہے، فورسز کے روپ میں نہیں ہے، رشتوں کے روپ میں نہیں ہے، تعلقات کے روپ میں نہیں ہے، حلقہ احباب کے روپ میں نہیں ہے، اور تم بالکل مطمئن ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں ایک اور گواہ بھی ہیں جو تمہارے پاس، اور وہ ہے تمہارے داخلی گواہ، انٹیریئر گواہ۔ وہ کیا ہے؟ شاہد، آیت نمبر 20 اسی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم۔ اگر تمہارا باپ، چچا، ماموں، FLUFIACID، دوست، رشتہ دار، مرید نہیں ہے تو شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، یہ تمہارے داخلی گواہ ہیں جو تمہارے جسم کے اوپر موجود ہیں، اور جو دوسروں کی آنکھ سے تم بچ گئے، لیکن تمہاری اپنی آنکھ، دوسروں کے کان سے تم نے یقین کر لیا کہ میرے پلانے کو نہیں سن رہے، تمہارے اپنے کان، دوسروں کے متعلق تمہیں یقین ہو گیا کہ وہ تمہارے نہیں دیکھ رہے، تمہاری اپنی، جو تمہارے دوسروں کی آنکھیں نہیں، تمہاری اپنی آنکھیں تو تھی نا۔ جتنی قریب سے تمہارے جرم کو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی تھی، تمہاری کھال محسوس کر رہی تھی، تمہارے کان دیکھ رہے تھے، تمہارا وجدان دیکھ رہا تھا، اتنا قریب سے یا مینوٹلی آبزرو تو دنیا کی کوئی خوردبین، دوربین یا کوئی باہر کی خارجی دلیل نہیں آ سکتی۔ کوئی دیکھے گا تو دیوار سے، کوئی دیکھے گا تو چھت سے، کوئی دیکھے گا تو مکان سے، کوئی دیکھے گا تو دروازے کی دراڑ سے، لیکن آنکھ تمہیں کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ تمہاری آنکھ تمہیں کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ یہ وہ اتنا خوبصورت قسم کی آیت ہے جو گناہ کے آگے دیوار چین بن جاتی ہے، سد سکندری بن جاتی ہے، ایک بہت بڑا ہمالیہ بن جاتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ میں تو مطمئن تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آیت نمبر 20 اسی جس 22 میں کہا کہ تم تو مطمئن ہو گئے تھے کہ اپنی آنکھوں، حالانکہ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ تمہاری اپنی آنکھیں بھی تو دیکھتی ہیں نا، اور تمہارے اپنے کان بھی تو تمہارے کمرے کے اس پروگرام کو یا سنتے ہیں، تو دوسروں کے کان تو تمہارے اتنے قریب نہیں ہیں، دوسروں کی آنکھیں تو تمہیں اتنی مائنوٹلی اور گہرائی سے واچ نہیں کر رہی جتنی تمہاری آنکھیں۔ تو شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تمہارا رواں تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کا کون سا مجرم ہے ناظرین جو جرم کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اپنے اعضاء کے جسم کے اعضاء کو نوچ کے پھینک دے کہ نہ کسی کی آنکھ دیکھے، نہ میری آنکھ دیکھے، نہ کسی کے کان سنے، اپنے کان کٹوا دے، آنکھ کٹوا دے، جلد کٹوا دے، جو وٹنس ہیں داخلی ان کو کٹوا دے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو کیا اپنے جرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے وائپر گر جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، زبان پہ سل جاتی ہے، جسم کے کھال سے قوت احساس ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جس یقین پہ تم نے جرم کے لیے آمادہ ہوئے تھے وہ یقین تو تمہارا پھر بھی شیک ہو گیا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس نازک، لطیف، حساس قسم کے داخلی گواہوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے اسی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں، یہ 20 سے 21 جو اگلی آیت ہے، وہ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، پھر وہ اپنے کھال سے یعنی اپنی تمام جسم کے اعضاء جب بولیں گے، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، چونکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قرآن مجید کی دوسری آیت میں آتا ہے، اور اسی آیت میں 20 کے بعد 21 میں آتا ہے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، پھر اس کی کھال بولے گی، آنکھ، وہ اپنے جسم کے اعضاء کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تم تو دنیا میں بولتے نہیں تھے۔
بولنے کا کام تو زبان کے ذمے تھا، کان کے ذمے بولنا تو نہیں تھا، سننا تھا، زبان کے ذمے بولنا تھا، تو لما شہدتم علینا، تو پھر وہ آگے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے دنیا میں زبان کو بولنے کی صفت دی تھی، اسی ذات نے وہ صفت ٹرانسفر کر دی آنکھ کو، کان کو، جلد کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، ناخن کو، انگلیوں کو، حتیٰ کہ ہر منہ بدن کو، جسم کے ہر بال کی جڑ بولے گا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آتا ہے زمین بولے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کیا ہوا یہ زمین بول رہی ہے جس پہ کھڑے ہو کہ میں نے شراب پیا تھا، جس پہ کھڑے ہو کہ میں نے قتل۔ آخر جب بھی آدمی قتل کرتا ہے، واردات کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی سا حصہ زمین کے ساتھ تو مس کرتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے، ڈائریکٹ زمین مس نہیں کر رہی تو انڈائریکٹ تو 5-7 فٹ کے فاصلے پر یا 10,000 فٹ کی بلندی پر زمین تو اس کو مس کر رہی ہے۔ اچھا اگر اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ دور ہیں، تو تمہارے جسم کے ذاتی، داخلی، اندرونی، انٹیریئر وٹنس اور گواہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو یقین جانا ناظرین، جب سے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، اتنا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام آ گیا، اتنا احتسابی قوتیں آ گئی ہیں، یوں لگتا ہے کہ میں ہر وقت ایک گہری قسم کی آڈی ویڈیو میں پھنسا ہوا ہوں، اور ایک میرے اوپر اتنے خوفناک قسم کے بیٹھے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وی آر واچڈ، کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ کون سا انسان ہے جو دنیا کے گناہ میں ان داخلی گواہوں کے اوپر چادر ڈال دے؟ تو ایسا پاسبل نہیں، ناممکنات جس انگریزی میں کہتے ہیں نا، سمپل امپاسبل، ناممکن ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیت نمبر 20 جو حامیم سجدے میں، 21 جو حامیم سجدہ کیا، 22 جو حامیم سجدہ کی، اس کو یاد کریں، ازبر کریں اور اس کا استحضار کریں، ہم وقت اس کی تلاوت کریں، تاکہ عین ممکن ہے کہ وہ جو جراثیم ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ آیات کا سپرے بمبارمنٹ کرے، اور وہ جراثیم، وہ جرمز، وہ بیکٹیریا، وہ سنڈیاں، وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو خیالات ہیں تخیلات کے روپ میں، وہ مر جائیں۔ اور اس کے مارنے کے لیے بہترین سپرے جو پاکیزہ عمدہ آسمان سے آ گئی وہ یہ تھا کہ شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، وہ باہر کے سارے گواہوں سے راستہ بند کر کے، تنہائیوں کے اندر گناہوں پہ شیر ہونے والے انسان ایک ہمت کر کے اپنے داخلی قسم کے جو تمہارے گواہ ہیں ان کے اوپر بھی پردہ ڈال، اور وہ پردہ نہیں ہو سکتا، اور جب نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس موجود ہے، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کے بول لکھے جا رہے ہیں، آڈیو ویڈیو لکھے جا رہے ہیں، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ پھر 2 فرشتے ہیں، چلو وہ تو ویزیبل نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی ہیں، اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور پھر زمین وہ پورے ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ پھر اگر یہ ہماری زمین کی ریکارڈنگ نہیں ہے، ملائکہ کی ریکارڈنگ کا میں استحضار نہیں ہے، جو کہ ہے ان کی حقیقت ہے، تو ہمارے جسم کے اعضاء تو ہمارے اس گناہ میں سب سے زیادہ عینی شاہد ہیں، آئی وٹنس ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے آنکھوں سے 3 فٹ کے فاصلے پہ دیکھا، تو اپنی آنکھ کہتے میں نے تو اس جرم کو انچوں کے فاصلے پہ دیکھا، تو کیا کیا جائے گا؟ کائنات سے ہم کور ہو جائیں گے، غلاف لے لیں گے، کمبل لے لیں گے، مین دروازے بند کر دیں گے، کھڑکیوں کو لاک اپ کر دیں گے، ایئر ٹائٹ کمرے کر لیں گے، لیکن اپنے وجود سے اس کو سورہ حامیم سجدہ میں گناہ کی نفسیات اور گناہ کا ذوق اور گناہ کی حس کے آگے باندھنے کے لیے پروردگار نے یہ 3 آیات ہمیں عطا کی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان 3 آیات کو یاد کرنے کی، ان پہ یقین کرنے کی، ان کے استحضار کرنے کی، ان کا مفہوم سمجھنے کی اور وجود پہ ان کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔